الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا اے لوگو کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہم نے پیدا کی ہے حلال اور پاکیزہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک تمہارے لیے وہ کھلا ہوا دشمن ہے کیوں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء تم کو وہ حکم برائی کا اور بدکاری کا کرتا ہے اور ایسی بات تمہاری زبان سے اللہ کے سلسلے میں کہلواتا ہے جن باتوں کو تم نہیں جانتے ہو بھائی اور بزرگوں اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے نماز مغرب جماعت سے ادا کرنے کے بعد ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اس سے پہلی جو آیات گزری تھی گزشتہ مجلس میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اس دنیا میں ہماری نعمت کھاتے ہیں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ہم اس کی زندگی کے مالک ہیں لیکن وہ غیر سے اتنی محبت شدت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو محبت ہم سے کرنی چاہیے وہ غیر اللہ سے لوگ کرتے ہیں اور ایسی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اسی نے مجھے دنیا میں بھی سب کچھ دیا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن مرنے کے بعد ان سے سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے لوگ بیزار ہوں گے ان میں سے ایک دنیا میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے نام پر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حلال بنایا ہے لیکن کبھی کبھی غیر اللہ کے نام کی طرف نسبت کر دیتے ہیں یا اس کے نام سے اس کو جوڑ دیتے ہیں تو وہ حلال چیز کبھی کبھی حرام ہو جاتی ہے اور آدمی اس کو کھاتا پیتا ہے اور اس کو ثواب سمجھتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے مثلاً آپ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسلمان بھی کبھی کبھی لوگ کسی بزرگوں کے نام سے جانور منسوب کر دیتے ہیں اور اس کے نام سے اس کو ذبح کرتے ہیں اس کے نام سے نذر و نیاز کر دیتے ہیں
حالانکہ ایک جانور حلال ہے، لیکن نسبت اگر غیر اللہ کی طرف کر دیا گیا اور اس کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا یا اس کے نام سے اس کو ذبح کر دیا گیا تو وہ جانور حلال، لیکن اب کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ غیروں میں، کافروں میں اس طرح کی حالات ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ دیکھیے سڑکوں پر بے شمار حلال جانوروں کو لوگ کسی غیر اللہ یا بتوں کی طرف نسبت کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کا کھانا ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پہلے بھی چلتا تھا، مکے میں بھی لوگ اسی طرح کرتے تھے، اونٹ کو خاص کر دیتے تھے یا خاص جانوروں کو کسی بت کے نام سے کر دیتے تھے۔ اسلام جب آیا تو یہ سارے شرک کے کام کو منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک پر مکمل پابندی لگائی اور یہ فرمایا کہ یہ جانور اس طرح سے کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں تذکرہ کیا، لیکن عموماً مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو پاک چیز کھانی چاہیے، مسلمان کو پاک بھی ہونا اور حلال بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دو قاعدے ہیں۔ غیر کے لیے تو حلال و حرام کی اگر اس میں فرق نہیں تو کم سے کم ایک انسان اپنی صحت کے خیال رکھتے ہوئے پاکیزہ چیز کھانا چاہیے، اور اگر ایک مسلمان ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے کہ وہ پاک بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی چیز وہ حلال بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، تم ہماری زمین کی پیدا کی ہوئی چیزیں یا زمین میں جو کچھ ہے، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، چاہے پھل فروٹ کی شکل میں ہو یا کھانے کی جو بھی شکل ہو، اس میں دیکھو حلال اور پاکیزہ دیکھو، اس کو کھاؤ۔ کیوں؟ اگر تم پاکیزہ اور حلال کھاؤ گے تو اس سے تمہارے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، اس کے اندر تمہارے اندر میں ایک نیکی کی طبیعت اجاگر ہوگی، اس سے تمہارے نزدیک ایک بھلی اور بھلائی کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان کو حرام چیزیں کھلا کر کے اس کی عبادت بھی خراب کر دیں، اس کے ذہن اور اس کے نفس کو بھی بگاڑ دیں۔ اس لیے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کھانے پینے کی چیزوں میں شیطان کی ہرگز اتباع نہ کرو، یعنی کسی غیر اللہ کے نام سے جانور کا چھوڑ دینا، کسی غیر اللہ کے نام سے چڑھاوے چڑھا دینا، کسی غیر اللہ کے نام سے اور کوئی ایسی چیزیں کر کے رکھ دینا، یہ شیطان چاہتا ہے اس کی اتباع ہرگز نہ کرو۔ کیوں؟ شیطان تمہارا بالکل کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کون کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اگر کوئی انسان کہتا تو تھوڑی دیر کے لیے شک کی بات ہوتی کہ شاید اس کو معلوم نہیں ہے، ہم جس سے دوستی کر رکھے ہیں، ہمارے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بہت اچھا معاملہ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے علم میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ غلط بھی نہیں کہے گا، جھوٹ بھی نہیں کہے گا، یا کوئی مقصد سے بھی نہیں کہے گا۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو ہر حال میں چاہے گا عبادت سے دور کر دینا، وہ ہر حال میں چاہے گا حلال چیزوں سے روک کر کے حرام کھلا دینا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب کسی خاندان، کسی نسل، کسی آدمی، کسی فرد میں اگر حرام کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نسلوں تک حرام چلا دیتا ہے، نسلوں تک وہ حرام کا سلسلہ چلتا ہے۔ کھانے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ سمجھتا ہے مسلمان ہیں، ہم جمعہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان مبارک ہے، ہم تو روزہ تو رکھ رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے ہم تو شادی بیاہ اسلام کے طریقے سے نکاح پڑھ کر کے کر رہے ہیں، لیکن نسلوں تک یہ سلسلہ حرام کا چلتا ہے اور اس کا نتیجہ آخری میں آتا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ یہ علماء کرام حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اگر کوئی آدمی اس کی عادت بنا لیتا ہے حرام کھانے کی تو پھر وہ نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، اور پھر اس کا باطنی خرابی ہوتی ہے، باطنی انجام بہت برا ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔
اگرچہ دنیا میں وہ ہر کام ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا ہے، مسجد بھی آتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن انجام اس کا یہ ہے۔ اسی لیے آدمی کو فوراً چوکنا رہنا چاہیے۔ شیطان کی ایک بڑی پوری کوشش ہے کہ آدمی کو حرام لقمے سے اس کی عبادت کی روح سے ہٹا دیا جائے، اللہ سے اس کے تعلق کو روک دیا جائے، اس کی دعاؤں کو روک دی جائے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا، اور خود حجاج ابن یوسف جو بہت ظالم بادشاہ نام سے گزرا ہے، اس کا کبھی ایک موقع پر صحابہ اور اچھے لوگوں سے جنگ کا سابقہ تھا، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ ان کو شکست دینے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا مضبوط فوج طاقت استعمال کروں؟ ان مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی سے مشورہ لیا، بڑی عجیب و غریب بات اس نے کہی، کہا کہ نہ فوجی طاقت آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ فوجی طاقت بڑھائیے اور نہ ہتھیار کچھ جمع کیجیے، بلکہ کام کیجیے، ان میں جو نیک لوگوں ہیں ان کو آپ حرام لقمہ کھلا دیجیے، خود بخود شکست پا لیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج مسلمانوں کی جو ناکامی ہے اس میں ایک وجہ یہ ہے، آج ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جان بوجھ کر کے حرام کھا رہا ہے۔ آپ اور ہم کہیں گے کہ حرام کیسے کھاتا جان بوجھ کر کے؟ جہیز لے رہا ہے، کیا یہ حلال ہے؟ یہ تو جان بوجھ کر کے حرام کام کر رہا ہے۔ سود کھا رہا ہے، لے رہا ہے، یہ کیا حلال ہے؟ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو ایک بہت بڑا طبقہ، پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ، حاجیوں کا طبقہ، نمازیوں کا طبقہ، اور آگے بڑھ کر کے کہنے دیجئے کہ علماء کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو آج اس کام میں مبتلا ہیں اور ملوث ہیں، جس کی وجہ سے دعاؤں میں اثر نہیں، باطل کی نگاہوں میں رعب و دبدبہ نہیں، بزدلی کی کیفیت ہے، حق بولنے سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج حرام طریقے سے ہمارا کھانا پینا ہے، ہم اور آپ اس پر کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کی ایک بڑی چال ہے کہ اس کو حرام لقمے سے انسان کے دل و دماغ کو متاثر کر دیا جائے، اور اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے، لوگوں اس سے بچتے رہو۔ یہ کبھی گناہ کو بہت سجا کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور آدمی کبھی کبھی اس کو اس طرح سے قبول کرتا ہے، اس طرح قبول کرتا ہے کہ جیسے یہ پا لے گا، اس کو حاصل کر لے گا، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، دشمنی، شیطان کیا ہے؟ دشمن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 ساتھی تھے، ہمیشہ رہتے تھے ساتھ میں، جہاں سفر کرتے تھے وہاں بھی لے جاتے تھے، تمام موقع پر وہ تینوں رہا کرتے تھے، یعنی جس طرح سے صحابی کہہ لیجیے ان کے۔ ایک سفر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں کو ساتھ میں لیے، لیکن یہ سفر لمبا سفر تھا اور جنگلوں سے گزرنے کا راستہ تھا۔ جب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر میں 3 سونے کی اینٹ پڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے جب گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹ ہے، ان تینوں نے بھی دیکھا۔ غور سے وہ لوگ دیکھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی چلو چھوڑو، اس سب کے چکر میں کیا پڑو گے؟ ہو سکتا ہے کسی مسافر کا چھوٹ گیا ہوگا، کسی قافلے والے کا ہوگا، رہنے دو، ضرورت ہوگا تو آ کر کے لے چلے جائیں گے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا، چلو چلیں آگے بڑھے۔ لیکن دنیا ہے، شیطان نے فوراً تینوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، اور 3 سونے کی اینٹ اور ہم لوگ 3 آدمی۔ ان میں سے 2 نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہماری طبیعت آج ذرا ٹھیک نہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ہم سفر آج نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں سے چھٹی لیں گے، پیچھے واپس ہوں گے اور پھر وہ سونے کی اینٹ حاصل کر لیں گے۔ بہت بہانے بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، نبی تھے، کہ آ گئی ان کے دلوں میں وہ سونے کی اینٹ، لیکن وہ لوگ نے بہت عذر پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے جاؤ بھائی جاؤ۔ 2 نکل گئے، اب خوش ہو گئے کہ اب تو سونے کی اینٹ ہمیں مل ہی جائے گی، واپس جلدی بھاگے پہنچے۔
اب ایک ساتھی بچا ہوا ہے، وہ بھی آگے تھوڑا کہا کہ نہیں میری بھی طبیعت آج بہت بگڑ گئی اور گھر میں بڑی ضرورت ہے، اس لیے آج میں بھی آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے سمجھایا لیکن نہ سمجھے، بالآخر وہ بھی واپس ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے سفر کرنا پڑا۔ یہ پیچھے والا بھی بھاگے بھاگے گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ لے لیں ہمارے پہلے پہنچنے سے۔ یہ بھی بھاگتا ہوا گیا، مل گئے اب تینوں آدمی۔ اب دونوں کے دل میں ایک بات آ گئی، ارے ہم لوگ تو 2 تھے، 1.5 کا مالک بنتے، یہ بیچ میں کیوں آ گیا؟ یہ بیچ میں کیوں آ گئے؟ شیطان نے دونوں کے دل میں ڈالا، یہ کیوں آ گیا؟ 2 تھے، مزے سے ہم لوگ 1.5 اینٹ لے لیے ہوتے، لیکن یہ بھی کم بخت آ گیا۔ خیر اب تینوں نے مشورہ کیا، چلو اب ہم لوگ تو یہ 3 اینٹ رکھی ہوئی ہے، 1 اینٹ تو لے لیں گے، لیکن دل میں شیطان، دشمنی۔ انہ لکم عدو مبین، یہ کسی مفتی کا بتایا ہوا فتویٰ نہیں ہے کہ شیطان جو دشمن ہے، یا کسی تجربے کار انسان کا کہا ہوا نہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اللہ اس کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ کہا کہ بھائی اب 3 اینٹ تو ہے، ہم لوگ 1 کے مالک ہیں، بھوک لگ گئی ہے، اس لیے ایسا کرو تم جاؤ کھانا لے کر کے آؤ۔ کیا کرو؟ کھانا لے کر کے۔ تو ان میں سے ایک آدمی کھانے کے لیے، کھانا لینے کے لیے جو آدمی گیا، اس کے دل میں اب شیطان نے کہا کیا اچھا ہوتا یہ دونوں کو تم مار دیتے اور تمہارے نصیب میں 3 اینٹ آ جاتی، مالک ہو جاتی، لیکن مارنا کیسے، قتل کیسے کرنا؟ کہا کہ آسان ہے طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دو، تم پہلے کھا لو اور ان لوگوں کے کھانے میں، دونوں کے کھانے میں کیا کرو؟ زہر ملا دو۔ جب وہ زہر آلود کھانا کھائیں گے تو دونوں مر جائیں گے، اب تم تو زندہ رہے گا، تم 3 اینٹ کا مالک ہو جائے گا۔ آج دنیا میں جھگڑے تو اسی کی وجہ سے ہے، 2 بھائی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ چلا جاتا تو پوری جائیداد کا باپ کا مالک میں ہو جاتا، یہ بہنیں چلی جاتی تو پوری جائیداد کا مالک ہم بن بیٹھتے۔ آج جھگڑا تو اسی چیز کی ہے، آج تو شیطان یہی پڑھا رہا ہے ہم کو اور آپ کو، اور وہ دنیا اتنی خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ پھر نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ تلاوت ہے، نہ محبت ہے، نہ اللہ کی یاد ہے۔ تو اس نے کھانا لیا، اپنا کھانا تو کھا لیا، لیکن ان دونوں کے کھانے میں کیا کیا؟ زہر ملا دیا۔ ایک کو اپنا شیطان پٹی پڑھا دیا، سمجھا دیا، اب یہ خوش ہے کہ اب تو 3 اینٹ کا مالک میں بن جاؤں گا۔ وہ کھانا لے کر کے آیا، ادھر شیطان ان دونوں کو یہ پٹی پڑھا رہا ہے، یہ بیچ میں آ کر کے اٹک گیا نا، ہم لوگ 1.5 اینٹ کا مالک ہوتے، اس لیے جنگل بیاباں، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ جو ہی کھانا لے کر کے آتا ہے اس کو ہم لوگ قتل کر دیں گے۔ شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھایا۔ انسان بہت ہی کمزور ہے، اور کبھی دنیا کی حرص، دنیا کی لالچی اور دنیا کی اس محبت میں نہ اپنا پہچانتا ہے نہ غیر کو پہچانتا ہے۔ جب عشق اور نفس بھڑکتا ہے تو پھر حلال و حرام نہیں دیکھتا ہے، وہ قتل بھی نہیں دیکھتا ہے کہ کس کو ہم قتل کرنے جائیں۔ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت نہیں دیکھتا ہے کہ ہم کس کی بیٹی بہو پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ تو بس ایک جنون ہے اس کو، ایک اس کے پاس میں شیطان حاوی ہو چکا ہے، اس کے رگ رگ میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ لوگ پروگرام دونوں بنائے، جو ہی کھانا لے کر کے آئے گا اس کو فوراً اس کو قتل کرو۔ اس بیاباں جنگل میں کون دیکھتا ہے؟ اب ہم لوگ 1.5 اینٹ کا مالک ہوں گے۔ آتے ہی ساتھ اس کا کام ہی تینوں نے کر دیا۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قتل کر دیے، اب یہ لوگ خوش ہو گئے کہ اب تو 1.5 اینٹ کے مالک ہم لوگ ہوں گے، لیکن اس سے خبر نہیں ہے کہ یہ کھانے میں زہر ہے۔ آرام سے اس کو کام نمٹا کر کے اب کھانے کے لیے بیٹھے اور یہ کھانا کھائے، تھوڑی دیر کے بعد یہ سب بھی موت کی نیند میں چلے گئے۔ کیا ہو گیا؟ تینوں کی لاشیں پڑی ہے اور تینوں اینٹ بھی پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے انہ لکم عدو مبین۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام شام کو جب واپس ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرے تینوں ساتھیوں کی لاش یہاں پڑی ہوئی اور 3 اینٹ بھی پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، دنیا یہیں رہ جائے گی،
یہ باغ و بہار یہیں رہ جائیں گے، یہ محل اور گھر کوٹھیاں سب یہیں رہ جائیں گی۔ شیطان اتنی پٹیاں پڑھا دیا کہ بھائی بھائی میں جدائیگی کرا دیا، باپ بیٹے میں لڑائی کرا دیا، خاندان رشتوں کے ناطے توڑ کر کے درہم برہم کر کے دشمن بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ سے بھی دوستی توڑوا دیتا ہے اور انسانوں سے بھی دوستی توڑوا دیتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دیکھا تینوں ساتھی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اینٹ بھی پڑی ہوئی، افسوس کیے، شیطان نے میرے ساتھیوں کا کام کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم لوگ سمجھتے نہیں، شیطان گناہ کے کام کو بہت خوبصورت پیش کرتا ہے اور اس کے دو حربے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کی محبت دل میں بیٹھاتا ہے، کر لو، زنا کرنے والے کے دل میں زنا کی محبت، چوری کرنے والوں کے دل میں چوری اور مال کی محبت، قتل کرنے والے کے دل میں دشمنی کی محبت، وہ ساری چیزیں پیدا۔ دوسری بات یہ پیدا کرتا ہے، کر لو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کے سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ایمان والے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے وہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، کر لو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا قبول کر لے گا، کر لو، توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کے کھلا ہوا ہے، وہ قبول کر لے گا، کر لو۔ اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کر لو بھائی، اللہ غفور الرحیم ہے، کر لو بھائی، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، کر لو بھائی، کام میرا بن جائے گا، مزے آ جائیں گے، لطف آ جائیں گے، مال بن جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیے، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا نافرمان ہے، یہ گویا کہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو انجانے میں گناہ کیا ہے، اللہ ضرور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ اللہ توبہ کو قبول کر لے گا، چلو گناہ بھی کر لیں گے۔ لہذا اس وقت ہم لوگ بہت قریب ہیں شیطان سے، آج مسلمان بہت قریب ہے شیطان سے، رب اور رحمان سے بہت دور ہو گئے ہم لوگ، اور شیطان سے بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اور ان میں سب سے بنیادی چیز شیطان جو کوشش کرتا ہے وہ حلال و حرام میں کوشش کرتا ہے، اور حرام لقمے کی طرف اس کو بڑی عادت ڈلواتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ نسلوں تک کے پھر یہ سلسلہ چلتے ہیں۔ جس طرح سے اگر نیکی کا سلسلہ کسی خاندان میں شروع ہوتا ہے تو اللہ نیکی کی برکت سے نسلوں تک کی اس نیکی کو جاری کر دیتا ہے۔ باپ نیکی کرتا تھا تو بیٹے بھی نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد کے لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد کے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھ لیجئے جائزے میں اگر گناہ کا سلسلہ ہے تو نسلوں تک وہ سلسلہ چلتا ہے، بدعت کا سلسلہ ہے تو نسلوں تک سلسلہ چلتا ہے۔ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کریں گے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کیا، ہم آج بھی ایسے ہی کریں گے۔ کیا ہے یہی ہے کہ نسل سے گناہ کا سلسلہ چلا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ شیطان سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے بچنے کے لیے کیا ہتھیار اٹھانا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی گولی چلانی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ڈنڈے چلانے ہیں؟ شیطان سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جب وہ گناہوں کی طرف لے جائے تو آپ نیکی کی طرف آ جائیے۔ جب وہ آپ کو گناہ کی لالچ اور گناہ کی خوبصورتی دکھائے تو آپ نیکی کی طرف آ جائیے۔ آپ کی زبان پر کسی کی غیبت تو آپ خوبیاں بیان کر دیجیے، وہیں سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اگر وہ سلا رہا ہے تو اٹھ کر کے وضو کر لیجیے، دوستی اس سے ٹوٹ جائے گی اور رب اور رحمان سے دوستی ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کے سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے توڑ یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا کرو؟ نیکی کے کام کرو، نیکی کے کاموں کو بڑھاؤ، نیکی کو ترغیب دو، نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیے۔ انشاءاللہ شیطان ہار جاتا ہے، کتنی بھی کوشش کرے۔ اللہ نے فرما دیا ہے ہمارے کچھ خاص ایسے بندے ہیں جو تمہاری چکر میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ لہذا دنیا کے ایسے حالات میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ اس کے چکر میں نہیں آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں۔ آج بھی رات کے اندھیریوں میں رونے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، آج بھی رات کے اندھیریوں میں سجدوں میں اللہ کو منانے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔
تب یہ دنیا اس وقت میں زندہ ہے، ورنہ کب کا کب ختم ہو جاتی۔ لیکن پھر بھی میرے بھائیو بزرگوں، شیطان لوگوں کا بہت دشمن ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر جس کے پاس جتنی نیکی اور ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اسی ٹکر کے، اسی طاقت کے شیطان اس کے پیچھے آتا ہے۔ علماء کے لیے الگ، بزرگوں کے لیے بھی الگ، نیکی کام کرنے والوں کے لیے بھی الگ۔ نیکی کام کرنے والوں کے لیے بھی وہ دشمن ہے۔ وہ کیسے؟ وہ نیکی کی کبر اور تکبر اس کے دل میں پیدا کر دے۔ ارے تم تو حاجی صاحب ہو گیا، اب کیا کام ہے تیرے لیے؟ کیا ہو گیا؟ تکبر پیدا کر دیا۔ ارے آپ تو تہجد پڑھا کرتے ہیں، کام غرور پیدا کر دیا۔ تو کبھی عبادت کی وہ تکبر اور غرور دل میں بیٹھا کر کے شیطان کبھی گمراہ کر دیتا ہے، اور جو جتنا بڑا علم فضل والا ہوتا ہے، اسی ٹکر کا شیطان اس سے مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے اہل اللہ اور علم کا پہاڑ انسان گزرے۔ ان کی جب وہ موت بالکل قریب ہو گئی تو شیطان پہنچ گیا، عالم کے روپ میں آیا، آ کر کے بحث شروع کر دی کہ امام غزالی آپ سے ایک مسئلہ مجھے بھی معلوم کرنا، جلدی بتا دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا وقت بالکل قریب ہے، نزاع کی حالت میں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بندہ مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے، بتا دوں نہیں تو کہیں میرے پکڑ نہ ہو جائے۔ پہلے شیطان انسانوں کی شکلوں میں انسان سے ملا کرتا تھا، اب انسانوں ہی میں اتنے شیطان ہو گئے ہیں کہ وہ فرصت سے بیٹھ گیا، سارے کام ہم ہی لوگ کر رہے ہیں۔ لڑانا ہو تو انسان لڑا دیتا ہے، دوستی ناجائز کرانا ہے تو انسان کر لیتا ہے، حرام حلال کی ترغیب انسان دے رہے ہیں، شیطان نہیں آ رہا، وہ کر دیے کام پہلے سامنے ہوتے۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اللہ کے ایک ہونے پر ایک دلیل پیش کی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ شیطان اس کو کاٹا، کہا کہ نہیں، اللہ ایک نہیں ہے۔ پھر دوسری دلیل، پھر تیسری دلیل، ہوتے 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 99 سوال و جواب ہوئے اللہ کی وحدانیت پر۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ 99 دلیلیں دیے کہ اللہ ایک ہے، اور شیطان 99 پوائنٹ اور دلیل سے کاٹ کرتا رہا کہ نہیں، اللہ ایک نہیں ہے۔ اب نزاع کا قریب وقت ہے، علم والے تھے، نسبت والے تھے، کسی نے فرشتے کی شکل میں آ کر کے انسان کے روپ میں آواز دی، امام غزالی کہہ دے کہ اللہ بغیر دلیل کا ایک ہے۔ اللہ کے سلسلے میں دلیل کے پوچھنا ہے ایک، یہ تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کیا آسمان نہیں دیکھ رہے ہیں، زمین نہیں دیکھ رہے ہیں، بارش کا نظام نہیں دیکھ رہے ہیں، ہوا کے نظام نہیں دیکھ رہے ہیں، پھل فروٹ کے رنگ و برنگ کی کیفیت اور مزے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر 2-4 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اسی طرح سے جس طرح اللہ کی وحدانیت پر دلیل مانگنا ایک ایمان والے کے لیے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اسی طریقے سے نبی کی ختم نبوت پر دلیل مانگنا یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت پر دلیل مانگنا یہ کفر کی علامت ہے، انکار نبوت ہے۔ ہاں کو بحث مباحثہ مناظرہ اگر ہو، علم والے لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن عام انسان کے لیے دلیل پوچھنے کی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہر حال میں کہ اللہ کے نبی ہم سب کے آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرا اللہ بغیر دلیل کا ایک ہے۔ تو شیطان نے کہا جاؤ امام غزالی، تیرے علم نے تم کو بچا لیا، یہاں بھی خطرہ ڈالا، یہاں بھی خطرہ ڈالا۔ آواز آئی کہ بول، علم نہیں، اللہ نے بچایا۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کہنے لگے نہیں نہیں، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ شیطان نے کہا میں ہار گیا، تو جیت گیا، اگر تو کہہ دیتا میرے علم نے بچایا تو تم شرک کر کے مر گئے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم لوگ چھوٹے بڑے کاموں نے اس نے کر دیا، اس نے بچا دیا، یہ کہا وہ دیا۔ میرے بھائی بزرگوں، وحدانیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ شیطان آخری دم تک کے پیچھا کرتا ہے، کیوں؟ وہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جس طرح سے میں جنت سے نکل کر کے میرے جہنم کے فیصلے ہو گئے ہیں، میں اللہ میں تیرے بندوں کو بھی ساتھ ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔
اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، سب بچو بچو، اس وقت وہ ہم سب پر حاوی ہو، پورا حاوی ہے۔ اگر وہ حاوی نہیں ہوتا، وہ غالب نہیں ہوتا، ہم مغلوب نہیں ہوتے، تو فجر کی نماز کسی کی نہیں چھوڑتی، نماز سے کوئی غافل نہیں ہوتا، سجدے سے غافل نہیں ہوتا۔ آج 90% مسلمان شیطان کے چکر میں ہے، شیطان اس پر رگ رگ داخل ہو چکا ہے، تبھی نماز چھوڑنا آسان، جھوٹ بولنا آسان، گناہ کرنا آسان، یہ سب کی کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل، حرکتیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اے لوگو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو ہمیشہ برائی کا حکم دے گا اور بدکاری کا حکم دے گا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور اس کو بڑی خوبصورت بنا کر کے پیش کرے گا، دل چاہے گا۔ وَأَن تَقُولُوا، اور اللہ کے سلسلے میں بھی تمہاری زبان سے ایسی ایسی باتیں کہلوائے گا کہ تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو۔ اور ہوتا ہے نا، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، کیا اللہ میرے ہی لیے تکلیف رکھ دیا؟ ہوگی غلط، اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ نے اس کو دیا ہم کو نہیں دیا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی۔ یہ ساری کلمات، ایسے جملے جو انسان کبھی کبھی بولتا ہے، یہ شیطان بلواتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ، تم جانتے نہیں، ایسی ایسی باتیں تمہاری زبان سے کہلوا دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے تم سے کہ اتباع کرو اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ بات جو شیطان کہلواتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اتباع کریں گے، اس بات پر نہیں چلیں گے، کتاب اللہ پر نہیں چلیں گے، سنت پر نہیں چلیں گے، ہم تو چلیں گے اپنے باپ داداؤں کے قدموں پر۔ باپ دادا جو بات میں نے کہی نا کہ جب گناہ کا سلسلہ چلتا ہے تو نسلوں تک چلتا ہے۔ آج لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا سے یہ رسم چلا آ رہا ہے، ہم کریں گے، یہ ہے وہی گناہ، میرے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہیں، ہم آج بھی کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ ارے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، باپ دادا کے پاس میں علم کل نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے شرک، کفر، بدعت کیا چیزیں ہیں، اب تو علم گھر گھر ہے، گلی گلی میں ہے، علماء کا بہت بڑی تعداد ہے، سیکھنے سمجھنے کا بہت سارے ذریعے ہیں، اب وہ بہانے نہیں چلیں گے۔ ما الفینا علی آبانا، اللہ خود جواب دیا، اولو کان آباہم لا یعقلون شیئا، تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے کچھ، تب بھی تم اسی کی اتباع کرو گے؟ ولا یہتدون، وہ تو ہدایت پر نہیں تھے۔ اللہ صاف فرما دیا کہ تیرے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، وہ غلط راہ پر تھے، تو اس کی غلط راہ پر تو اتباع اور چلو مت۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، کافروں کی مثال بس ایسی ہے کہ وہ پکارتا ہے ایسے لوگوں کی جو نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، صرف ایک آواز ہوتی ہے، گویا کہ وہ بہرے ہیں اور وہ اندھے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، وہ تو پہلے ایک عام انسانوں کے لیے اللہ نے حکم دیا تم پاکیزہ چیز کھاؤ، لیکن نبیوں کے لیے اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے اللہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگ، چاہے کافر، مشرک، یہودی، جو بھی ہو، لیکن اب اللہ نے خاص کیا ایمان والوں سے الگ کر کے، یہ تمہارے لیے خاص ہدایت ہے، خاص حکم ہے کہ اے لوگو تم پاک چیز کھایا کرو، پاک سے حلال چیز کھایا کرو۔ دو حکم ہے، ایک پاک بھی ہونا اور حلال بھی ہونا، حلال حلال ہے لیکن پاک بھی ہونا۔ اس کی ایک مثال کے طور پر حلال طریقے سے ہم گوشت لائے گھر میں، پک گیا، پکا دیے، لیکن ایک دو دن کے بعد اس کو کھا رہے ہیں، لیکن اب بدبو آ گئی، اس میں خرابی آ گئی، تو اب کیا کہا جائے گا کہ نہیں، اب یہ مت کھاؤ، تم مت کھاؤ، یہ پاک اب نہیں ہے، اس کے اندر میں صحت کی خرابی ہے۔ دوسری بات، ایک آدمی پھل خرید کر کے لایا، جیسے آج آم بہت مل رہے ہیں، اب لایا حلال پیسے سے خرید کر کے، لیکن کاٹا تو اندر سڑا ہوا نکل گیا۔ حکم ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب وہ مت کھاؤ، اس لیے ہے حلال لیکن پاک نہیں ہے۔
یا اس کی اور کوئی مثال لے لیجئے، ہم نے لاتے لاتے ایک چیز کو ہاتھ میں لے کر کے آ رہے تھے، حلال ہے وہ چیز، لیکن وہ ایسی ناپاکی کی جگہ میں وہ گر گئے اور اس میں ناپاکی لگ گئی، کیا ہے؟ اب اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو کسی، ہاں اگر پاک کرنے کا کوئی ہے، دھو کر کے صاف کر کے تو الگ مسئلہ، لیکن اگر وہ پاک اب نہیں ہے، اس کے اندر میں پاکیزگی، تو چھوڑ دیجئے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایک چیز سے بتایا، پاک بھی کھاؤ، حلال بھی کھاؤ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کو دیکھ دیکھ کر کے پیو، حلال بھی اور پاک۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے پانی کے اندر کوئی کیڑے اڑے ہو، تو تم ایسا نہیں کہ اس کو کھا پی جاؤ، بلکہ دیکھ دیکھ کر کے پیا کرو۔ تو دیکھ دیکھ کر کے پینے کا مطلب 3 سانس میں پیو، ایک سانس پیا، پانی زیادہ، ایک سانس پیا، کم ہوا، نظر آ جائیں گے، پھر پیو ایک سانس، پھر پیو ایک سانس، نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، رات میں پینے اور کھانے کی چیزوں پر برتن کیا کرو؟ ڈھانک دو، تاکہ کوئی مضی چیزیں، گندی چیزیں نہ پڑ جاؤ اس میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاک اور صاف آدھا ایمان ہے، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ روزی میں کیا کیجئے؟ حلال اختیار کیجئے، حلال اختیار کیجئے، پاکیزہ چیز کھایا کیجئے، گندی چیزیں نہ کیجئے، اور گندی چیزوں سے مطلب حرام چیزیں مت کھایا کیجئے، ایسی ویسی جگہوں کی چیزیں نہ کھایا کیجئے۔ اس سے عبادات میں اثر پڑتے ہیں، اس سے دعاؤں میں اثر پڑتے ہیں، اس سے زبان پہ اثر پڑتے ہیں، اس سے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، اس سے بدکاریاں تیار ہوتی ہے اور اس کے خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ما رزقناکم، اور کھا پی کر کے کام کرو، واشکروا للہ، خوب کھاؤ اور شکر اللہ کی ادا کرو، خوب اللہ کی ادا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزی میں کشادگی ہو تو شکر ادا کیجیے خوب۔ آپ چاہتے ہیں کہ صحت ہماری اچھی رہے، صحت کا شکر ادا کیجیے، ہمیشہ پڑھا کیجیے، کبھی کبھی صحت کی شکر کی 2 رکعت پڑھ لیا کیجیے، ہفتے میں، مہینے میں، کبھی کبھی اللہ تیرا شکر ہے کہ میں آج صحت کے ساتھ ہوں۔ کبھی کھائیے تو روزی رزق کے شکر کی دعائیں پڑھ لیا کیجئے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میرے خاص بندے ہو تو ایک پاک کھانا، حلال کھانا اور کھا کر کے میرا شکر ادا کرنا، یہ ہے اچھے بندوں کی علامت، اللہ کی خاص بندے ہونے کی علامت۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ پاک صاف رہیے، پاک صاف کپڑے پہنیے، اپنے جگہ کو بھی پاک صاف رکھیے، حلال روزی کی کھائیے پیجیے اور اس کی پوری کوشش کیجیے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ایسے لوگوں کو میں محشر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جنت کی سفارش کرا دوں گا جو لوگ حلال روزی کے لیے دنیا میں محنت کیے ہوں۔ ہم ایسے لوگوں کو جنت کی سفارش کریں گے، نبی کا وعدہ ہے۔ اس لیے محنت کیجیے حلال روزی کے لیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے حلال روزی کے لیے، اور اس کو کھائیے پیجئے، اور ساتھ ساتھ صاف ستھرا رہیے، اچھے کپڑے پہنیے، گھر پاک صاف رکھیے، اپنے ارد گرد پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ دوسری بات، ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان ہے۔ حکومت بعد میں، پہلے شیطان ہے۔ کیوں؟ وہ شیطان جب ہم کو نافرمان بنا دیتا ہے تو اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے، تو ذریعہ کون بنتا ہے؟ شیطان۔ اس لیے ہمیشہ شیطان سے بچیے۔ اس کے بچنے کے یہی ہے، وہ گناہ کا خیال کریں، آپ نیکی کا خیال کیجیے، وہ گناہ کرنے کی ترغیب دلائے، آپ نیکی کی طرف بڑھ کر کے آئیے، یہ ہے اس سے مقابلہ۔ کچھ دن کے بعد وہ ہار جائے گا اور آپ جیت جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے میرے بھائیو بزرگوں، کہ ہمیشہ محبت اور پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزاریے، اور وہ روش بدل دیجئے کہ باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ نگاہ میں یہ ہو میرے اللہ اور میرے نبی کا کیا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی، ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں۔ یقیناً ہم سب کے خون کے قطرے قطرے میں شیطان کی طاقتیں گھوم رہی ہے۔ شیطان مکمل طور سے ہم کے سر سے لے کر کے پاؤں تک وہ مسلط ہو گیا ہے۔ اللہ اس سے بچنے بچانے کے لیے بس تیرا فضل اور مدد چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے شیاطین کی شر اور اس کے فتنے سے ہم سب کو پوری حفاظت فرمائیے، اور ایسے انسانوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیے جو گناہوں کی طرف لے جائے، شرارتوں کی طرف لے جائے اور آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ایسے انسانوں سے بھی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ملک اور ملک کے حالات پر ہم سب پر رحم فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں شریک ہوئی، اے اللہ سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائیے۔ سب کو صحت و عافیت نصیب فرمائیے، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرمائیے، عبادتوں کے شوق نصیب فرمائیے، دعا کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔